کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے تصویر میں کسی چڑیل کی تصویر یا جنات کی تصویر جو ہے وہ قید نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب ایک مرتبہ گئے تھے اپنے صدر میں، کراچی صدر، وہاں مدنی قافلے میں، تو جب ہم طالب علم تھے، تو اب یہ 4 سال کی بات ہے پرانی، تو وہاں پر جو ہے کچھ ہمارے دوست تھے، وہ دوسرے مسجد میں چلے گئے، بہت بڑی پرانی مسجد تھی رن چھوڑ لائن کی طرف، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کو منع کر دیا مسجد والوں نے کہ آپ یہاں پر رات نہیں گزار سکتے، رات کو کسی اور مسجد میں چلے جائیں، دن کو آ کر یہاں پر آپ بھلے جو ہے وہ اپنا جو شیڈول ہے اس جدول کے مطابق آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو اب وہیں پر بھی ایک بندے نے، بلوچستان کے ہمارے، جنید نام ہے ان کا، بلوچ، اس نے تصویر لیا کہ ایک اسی طرح ایک جو ہے نا وہ چیز وہاں پہ کھڑی ہے۔ اب اس کا شکل جو میں نے زوم کر کے دیکھا ہے تو وہ جیسے اپنا شیر کی طرح اس کا شکل ہے، باقی جیسے کہ انسانی روپ میں ایسے کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس طرف، اور محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے باہر سے تصویر لی ہے، دور سے، تو زوم کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو جو انہوں نے رات کو دیکھا تو ان کی نیندیں اڑ گئی، مجھے سینڈ کیا، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، میں نے کہا خیر چھوڑے اس کو۔ اب یہ اسی طرح ایک یہ بھائی ہیں، اب میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ ہے سخت جادو کے معاملات۔ جب کسی انسان پر جنات کو مسلط کر دیا جاتا ہے یا چڑیل کو مسلط کر دیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جادو کے ذریعے جو جسم پر کٹ لگتے ہیں یا لکیریں بنتے ہیں خون کے تو وہ خود بخود ہوتے ہیں، وہ خود بخود اس جادو کے ذریعے کیا ہے کہ وہ جن جو مسلط ہے، پتلا بنایا ہوا ہے، نقش بنایا ہوا ہے، جو تعویذ اس نے گنڈا بنایا ہوا ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ چڑیل جو ہے یا جن جو ہے وہ اس پر مسلط ہے۔ مسلط کیسے ہے کہ اس کے گھر میں ہمہ وقت اور اس کو جب چاہے تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ بندہ بھی تصویریں لے رہا تھا تو اس چڑیل کی تصویر آ گئی اور اس کے جسم پہ یہ کیا ہے کہ یہ خود کھڑے ہو کے وہاں پہ کٹ لگاتے ہیں ان کو، تو جب کوئی عامل پھر ان کی حاضری کرتا ہے تو یہ حاضر ہو جاتے ہیں اس شخص کے اندر، پھر ساری چیزیں بتاتے ہیں ہم کیسے آئے ہیں، ہم چڑیل ہیں یا جن ہیں، دیو پری وغیرہ جس طرح کی چیزیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خطرناک جادو ہے، عام علاج سے جو ہے جادو کا یہ علاج نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا جو جادو کا آپ کے پاس علاج ہے اس کو آپ کریں گے جب بھی اس سے نجات ملے گا۔ لیکن میں مشورہ دوں گا کہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ تصویریں آپ دیکھ لیں، میں بار بار شو کر رہا ہوں ان کو، یہ تصویریں اس بندے پر، یہ رات مجھے جو ہے ایک اسلامی بھائی نے بھیجے ہیں اور وہ ہمارے بھائی حروف صوامت کے ذریعے علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف صوامت کا جو میں نے عامل پہلی مرتبہ جس کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ یہ شخص ہیں۔ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص، بہت سارے گزرے ہیں، بہت بڑے نام پر گزرے ہیں، لیکن میں نے حروف صوامت کا جو اثر ہے کسی کے پاس نہیں دیکھا جو رزلٹ ان کے پاس ہے۔ تو یہ علاج کرتے ہیں، ان کے پاس یہ مسئلہ آیا، اب یہ گاؤں میں کسی اور کا جو ہے وہ علاج کر رہے ہیں اور یہ مدرسہ چلاتے ہیں، اس مدرسے میں کیا ہے کہ اخراجات جو ہے وہ بچوں کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، عملیات کے ذریعے جمع کرتے ہیں، حروف صوامت کے ذریعے یہ علاج کرتے ہیں، پہلے استخارہ کرتے ہیں، ان کو اجازت ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں اور پھر یہ فیس مقرر کرتے ہیں، آدھا پہلے لیتے ہیں آدھا کام کے بعد، اور ان کا جو کام ہے یہ 2 دن 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے کام کرتے ہیں اور حروف صوامت کے ذریعے کرتے ہیں، بہت ہی اچھا زبردست علاج کرتے ہیں۔ تو میں جب اعمال دیتا رہتا ہوں تو نا ایسے جو ہے نا لوگ ہمارے سے تعاون کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے لوگ پھر ہمیں مل جاتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے پھر آ کر ہمیں چیزیں دیتے ہیں کہ بھائی یہ لیں، یہ ہم آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں، آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو صحیح نا، تو آپ کو اس طرح کے لوگ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں جا کر تو ایسے لوگوں کی محبت ڈالتا ہے۔ آپ سچائی کے راستے پہ چلیں۔ ایک شخص ملے، میرے نام جیسا نصر اللہ نام ہے ان کا، تو وہ بھی نقش بندی ہیں، اکاڑا کے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس ایک جو ہے وہ نقش ہے، جو جنات مریض پر جو ہے وہ کافر جاتے نہیں ہیں، تو وہ کیا ہے کہ مریض نے اپنے جسم پہ ملنا ہے اور واش روم میں جا کر اس کو الٹے جو ہے پاؤں کی چپل نکال کر اس کی دھلائی کرنی ہے، پھر اس کو جلا کر وہیں پہ بہا دینا ہے، مریض باہر نکل جائے، صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ تحفہ انہوں نے مجھے دے دیا، اور اسی طرح انہوں نے ایک مجھے جو ہے وہ ایک منتر دیا۔ پہلے تو انہوں نے اس کو چیک کروایا کہ آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی شرعی رہنمائی کریں، اگر کفریہ کلمات ہیں تو میں ان کو نہیں کروں گا۔ یہ اکثر جنات کی حاضری کرتے ہیں
اور پھر جو کافر جنات جاتے نہیں ہیں تو اس کے لیے ان کو جو ہے بندے مل گئے، تو انہوں نے اس کو عمل دیا۔ اب وہ کیا ہے کہ بوتل منہ میں رکھ کر 3 مرتبہ اس منتر کو جب اپنا پڑھا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بوتل کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اس بوتل کو جو ہے کسی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ کو قبرستان میں جب بھی بوتل ملے یا اس طرح کی چیزیں، آپ نے ان کو نہیں کھولنا ہے، ان کے اندر جنات یا اس طرح کی مصیبتیں بند ہوتے ہیں جو عاملین بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ آپ نے نہیں چھیڑنا ہے ان کو، میں بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ مسائل ہو جائیں گے خطرناک قسم کے۔ تو انہوں نے مجھے یہ تحفہ دے دیا، یہ لیں بھائی، یہ آپ کی بارگاہ میں ہے۔ اب وہ میرے چینل سے عملیات اٹھاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کتاب کے اندر، ڈائری کے اندر۔ میں نے کہا لکھ لیں۔ تو ایسے لوگ ہیں، اللہ ہم سے ملاتا ہے۔ ابھی ایک شخص جو ہے وہ ملا ہے، لیکن اس کے کچھ دماغی توازن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے مجھے حصار کا عمل دیا، آزمایا نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا اور اپنی جو چیزیں ہیں میں نے ان سے پوچھا اس کے بارے میں، تو وہ بہت ہی رزلٹ والا جو ہے نا اس کے پاس جو ہے یہ عمل ہے، یا حفیظو کا ہے۔ اور یقین جانیں، وہ تو کہتا ہے میں 24 گھنٹے کے اندر کسی بندے کی جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے، جن کی بار بار میں لگا دوں تو اس کی حاضری نہیں ہوتی، پھر ایسی بندش۔ اور اسی طرح ہم نے سورہ فیل کا جو دیا ہے، یہ 7 مرتبہ ہاتھوں پر پڑھ کر پھر 3 مرتبہ جن والے مریض پر بنے، یہ بھی ایک شخص نے آوانے کیا۔ رات مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے جو ہے نا وہ 2 پریاں تھیں، وہ تنگ کر رہے، ایک میرے جو ہے وہ سرانے کھڑے ہو کر مجھ پہ وزن ڈالتا تھا سر پہ، اور ایک میں مجھ پہ چڑھ جاتا تھا، اور وہ باغ میں سوتے ہیں، تو وہ شوقین ہیں تنہائی کے، تو وہ عملیات میں بہت آگے سفر کر چکے ہیں۔ اس نے جو بتایا تو کبھی آپ کو بتاؤں گا، اس کے استاد کے پاس 3 جن ہیں، وہ بھی عورتیں، وہ اس کے نکاح میں اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور بد مذہب ہے بھی، خبیث، ٹھیک ہے، بد مذہب ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ اس نے، اس کو پتہ نہیں کہ شرعی طور پہ جنات کے ساتھ نکاح نہیں ہے، لیکن اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میں خود، وہ روتے تھے میرے سامنے کہ یہ جو ہے ہمیں تنگ کرتے ہیں بہت، آپ یہاں رہیں، لیکن یہ رہی نہیں ان کے پاس۔ تو ایسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ جس فیلڈ میں آتے ہیں سچائی کے ساتھ چلیں، پھر لوگ تو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو لوگ ہمیں تحفے تحائف دیتے ہیں اس طرح کے، تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں نا۔ آپ بظاہر تو اچھا ہے، اللہ قبول کرے اس کو، بس آپ دعا کریں گے اللہ قبول کرے، آپ قبول کریں یا نہ کریں، بس اللہ نے قبول کرنا ہے۔ تو ایسے لوگ بہت سارے ملے ہیں جنہوں نے مجھے اس طرح کی چیزیں دی ہیں، حالانکہ الحمدللہ میرے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے، میں یقین سے کہتا ہوں میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر طرح کی عملیات۔ اور جو ہی میں نے قدم رکھا نا، اور میں اس راستے پہ چلا ہوں، تو مجھے ایسے لوگ ملتے گئے جنہوں نے اپنے باپ داداؤں ناناؤں کی کتابیں اٹھا کر، پرانی سے پرانی، وہ ان کے جو لکھے ہوئے ہیں کلمی نسخے، وہ سارے انہوں نے سینوں کے راز مجھے دے دیے، اتنے عملیات۔ لیکن پھر بھی کیا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے مرنے تک وہ سیکھتا رہتا ہے، تو یہ چیزیں جیسے آتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم جس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اگر اس میں اضافہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ہم ان کے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو کامیابی دے۔ اچھا، تو انہیں بندے کی بات رہی تھی، انہوں نے 70,000 میں اس کو ڈن کیا، یہ حروف صامت والے بندے نے۔ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کا علاج کریں، اور وہ تو خود بھی اچھے بندے ہیں، مدرسے کا کام چلاتے ہیں، بس یہ فیس لیتے ہیں بیچارے، اس کے ذریعے وہ بچوں کو جو ہے اپنا پال رہے ہیں، کیا کریں، مانگنا پڑتا ہے، تو لوگ آج کل دیتے نہیں ہیں۔ ہم خود گئے ہیں مدرسوں کے لیے، مساجد کے لیے، دیتے نہیں ہیں۔ ابھی میں خود یہاں پر مسافروں کے لیے جو ہے وہ کام کروا رہا ہوں، آپ سے جو فیس لیتا ہوں کورسز کے یا عملیات کے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ میں اس کے لیے اپنے لیے محلات بناؤں گا یا میں اپنے لیے کچھ کروں گا؟ کچھ بھی نہیں بھائی، ہمارا گزارا چل رہا ہے، یہ صحیح ہے، بس یہ ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ بس۔ باقی یہ جو پیسے ہیں چند میں آپ سے جو وصول کرتا ہوں کورسز کے یا علاج کے، ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اب یہ میرے پاس جو ہے باہر باہر سے لوگ رابطہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یار بھائی ہم آنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مسائل ہیں، حل نہیں ہوتے، تو میرے پاس رہائش نہیں ہے، میں ان کے لیے رہائش کی ترکیب بنا رہا ہوں۔ اور ہمارا علاقہ گرم ہے، سردیوں میں سرد، گرمیوں میں بہت گرم، 57 ڈگری 55 ڈگری تو یہ رہتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں گرمی مجھے وہ لگ رہی ہے، پنکھا بھی ہے لیکن کیا ہے، لائٹ نہیں ہے یہ۔ تو یہ سارے جو ہے نا ہم ان کے لیے کیا ہے ترکیب بنا رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں تاکہ ہم ان کا علاج کریں، ان کے لیے رہائش حاصل۔ مزید تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 6485 971۔ اگر اس طرح کے معاملات آپ کے ارد گرد ہوں تو آپ ان کو کسی اچھے عامل کے پاس بھیج دیں فوراً، تاکہ وہ ان کا علاج کریں۔ یہ کٹ وٹ جو لگتے ہیں، یہ بندے کو جو ہے نا اندر سے اگر کٹ لگنے شروع ہو جائے نا، تو میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا نا، تو اندر جب بلیٹیں چلے جائیں وہ ڈال دیتے ہیں، تو پھر تو ان کے جسم کے سارے اعضاء کٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ
آپ کوشش کریں اگر ایسا کوئی مریض ہو، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو حفاظت میں رکھے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے یار. یہ چند پیسوں کے لیے دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے یار، اللہ معاف فرمائے.